الحمد لله الحمد لله أحمده وهو المحمود أبدا أبدا وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا واشهد ان سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے عزیز ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں واجب الاحترام علماء کرام محترم انتظامیہ معزز سامعین میرے اہل توحید بھائیوں اور میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں آج ہم اللہم لبیک کانفرنس کے نام سے آپ کے علاقہ نیو کراچی میں 27 جون بروز اتوار
2021 میں جمع ہے۔ اللہ مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے ماقبل آپ نے میری جماعت کے جید علماء کرام کی گفتگو سنی، یقیناً آپ نے اپنے ایمان کو تازہ کیا۔ مجھے حکم ملا ہے کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ در حقیقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کے پھر آگے 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق سے پھر بنی اسرائیل کی ایک شاخ چلی اور حضرت اسماعیل سے پھر ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عجیب ہستی تھی۔ اللہ نے ان کو بھی پیغمبر بنایا، پھر ان کے بیٹے اسحاق کو پیغمبر بنایا، پھر ان کے بیٹے یعقوب کو پیغمبر بنایا، پھر ان کے بیٹے یوسف کو پیغمبر بنایا۔ یعنی خود بھی پیغمبر ہے، بیٹا پیغمبر ہے اسحاق، پھر پوتا پیغمبر ہے یعقوب، پھر پرپوتا پیغمبر ہے یوسف۔ یعنی کتنے خوش نصیب خاندان ہوں گے جن کی نسلوں میں پیغمبر ہی پیغمبر چلتے چلے آئے۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام سے، ان کے خاندان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، آخری پیغمبر کا بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے مبعوث ہونا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری ادائیں اللہ نے اس آخری دین، اس اسلام میں بہت ساری ادائیں اللہ نے باقی رکھی۔ مثلا یہ جو قربانی کا سیزن آنے والا ہے، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما هذه الاضاحی، اللہ کے رسول یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ کیوں ہم جانور کاٹ ڈالتے ہیں، کیوں ذبح کرتے ہیں؟ ایک ہی دن میں اتنے سارے جانور ذبح ہو جاتے ہیں۔ آپ نے مختصر سا جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ گویا اس طریقے کو بھی اللہ نے باقی رکھا۔ آج جہاں مقام ابراہیم ہے، ہر طواف کرنے والا طواف کرنے کے بعد اس طرح مقام ابراہیم کو بھی سامنے رکھتا ہے اور قبلے کو بھی سامنے رکھتا ہے، 2 نفل ادا کرتا ہے۔ اور قرآن نے بھی اس کو کہا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام ہے، اس کو مصلی بناؤ، جائے نماز بناؤ۔ اور آج ہم مسلمان ایسا کرتے ہیں۔ ان کی گھر والی حضرت ہاجرہ، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، صفا مروہ میں دوڑی
پانی کی تلاش میں، اور ان کے دوڑنے کی وہ جو ادا اور اللہ رب العالمین سے پانی کی جو طلب تھی، اس کو اللہ نے آج حج کا حصہ بنا، آپ کے عمرے کا حصہ بنا۔ صفا مروہ کی سعی ہر حاجی یا ہر عمرہ کرنے والا زائر اس کو کرتا ہے۔ آج آب زمزم جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، پیاس سے نڈھال تھے، اور انہی کی وجہ سے ماں پریشان تھی۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھیں، ان کے درمیان دوڑ کے پھر چوٹی پر چڑھ جاتی، چونکہ نیچے جب آتی تو بیٹا نظر نہیں آتا تھا، اوپر چڑھ جاتی تو بیٹا بھی نظر آتا، اور دور سے شاید کوئی قافلے والا، کوئی اونٹ والا جس کے پاس پانی کا مشکیزہ ہو، میں اپنے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی ہی مانگ لوں، وہ دیکھنے کے لیے جاتی۔ لیکن اللہ نے جہاں اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اسی جگہ سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے اپنا قدم مبارک زمین پہ مارا، اور اللہ نے وہاں سے زمین سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا۔ اور حضرت حاجرہ کو جب پتہ چلا تو وہ دوڑی ہوئی آئیں اور بچے کو ہٹایا، اور اس چشمے کے ارد گرد مٹی اکٹھی کر کے اس کو روکنے لگی، اور زبان سے کہتی تھی زم زم، جس کے معنی تھے رکو رکو۔ حالانکہ پانی کوئی سننے والی چیز تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک فطری وہ آواز تھی، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ آواز بھی اتنی پسند آئی کہ آج اس پانی کا نام ہی زمزم رکھ دیا گیا۔ زم زم، رکو رکو رکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت حاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ اس پانی کے گرد منیر نہ بناتی تو آج پوری دنیا میں زمزم ہوتا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات آج بھی پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آتے ہیں اور پانی کے کین بھر کے جاتے ہیں، اور وہ پانی آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے مطابق پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے، پوری دنیا۔ اور آج تک وہ کنواں بند نہیں ہو، اور وہ ایسا پانی ہے کہ انگریز جو بڑی بڑی یہ جو منرل واٹر کی کمپنی والے ہیں وہ دنگ ہیں کہ آپ سالوں بھی اس پانی کو رکھے تو خراب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ، میرے گھر میں اب بھی 96 میں میں ایک دفعہ حج پہ گیا، پہلے حج پہ گیا تھا، پھر 2012 میں گیا۔ جو 96 میں حج پہ گیا، وہاں سے ہم جو پانی کا زمزم لائے، کچھ ایسا ہوتا تھا جو کین کھلا دیتے تھے، اور کچھ پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سامان میں یہ جو منرل واٹر کی بوتلیں ہوتے ہیں یہ بھر کے وہ بھی ہم سامان میں ڈال دیتے ہیں، چھپا کے لے آتے ہیں، چونکہ وہاں کا سب سے بڑا گفٹ ہی یہی ہے۔ 96 سے 2012 تک میرے گھر میں وہ پانی موجود رہا۔ جب 12 میں دوسرا پانی آیا تو ہم نے پہلے والے پانی کو ختم کیا، پھر 2012 والا پانی اب بھی موجود ہے۔ جب کبھی گھر میں کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، تو پھر ہم، چونکہ وہ تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا پانی وہ اور تھوڑا سا کراچی والا پانی ملا کے پھر ہم بچے کو دیتے ہیں، اللہ رب العالمین شفا دیتا ہے۔ یعنی دنیا دنگ ہے کہ اس پانی میں ایسا کیا ہے کہ سالوں رکھنے کے باوجود بھی، حتیٰ کہ اس کین کے اندر ہریالی بھی نہیں آتی اگر وہ پانی صحیح والا ہو۔ ہاں، اگر آپ نے وہاں کے بنگالیوں سے خریدا ہے 10 ریال والا تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ خود بھر کے لائے ہیں تو آپ سالوں رکھیں، آپ اس میں تبدیلی نہیں دیکھیں۔ یہ اللہ نے بڑے اعجازات نوازے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔
فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، محبوبم کبھی کبھی قرآن کے آئینہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حسن و جمال کی جھلک بھی دیکھ لیا کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے سچے پیغمبر تھے، جن کی صداقت کی گواہیاں رب العالمین کا قرآن دیتا ہے۔ ہمارے پیغمبر تھے، سچے پیغمبر تھے، ایسے توحید والے تھے۔ آج دنیا کو توحید کا درس نہیں بھاتا، شرک کا نعرہ لگے تو محفل میں جان آ جاتی ہے، توحید بیان ہوتی رہے تو سانپ سونگ جاتا ہے۔ فرمایا ہمارے اس سچے پیغمبر کا کردار دیکھیے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اپنے باپ کو مخاطب کیا، کتنی بڑی عجیب بات۔ بیٹا پیغمبر ہے، بیٹا شرک کا کلا کما کرنے والا، شرک کی جڑیں کاٹنے والا، لیکن باپ کو دیکھو بت بنانے کی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں، بت گر ہے، بت کی صنعت ہے، خدا بنا بنا کے بیچتا ہے۔ مشرک کی عقل کی بھی مت ماری گئی ہے، ارے خدا بھی کبھی بکا کرتے ہیں، خدا بنا بنا کے بیچتا ہے، لوگ خریدتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، باپ کو برا لگا کہ یہ تو ہمارے کاروبار کو ختم کرنے والا، گویا ہمارا کاروباری دشمن تو گھر میں پیدا ہو گیا۔ یا ابتی لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابا جی آپ ایسوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ نہ تو سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، پتھر کے بنے خدا سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، اور اگر پتھر کے بنے ہوئے بھی نہ ہوں، بالکل انسان ہوں، دیکھنے والے، سننے والے، بولنے والے، لیکن فرمایا جب ہم اس میں سے روح نکال لیتے ہیں، کرنٹ نکال لیتے ہیں، جس طرح بجلی کے پنکھے سے آپ کرنٹ ختم کر دیں، وہ چلنا بند کر دیتا ہے، ہوا دینا بند کر دیتا ہے، بلب میں سے کرنٹ ختم کر دیں، روشنی دینا بند کر دیتا ہے، کسی پانی کے پمپ سے کرنٹ ختم کر دے تو پانی کھینچنا بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِي يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ارے جب ہم تمہارے جسموں سے کرنٹ کو ختم کر دیتے ہیں، پھر تمہارے کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، زبان بولنا چھوڑ دیتی ہے، تمہارے ہاتھ پکڑنا چھوڑ دیتے ہیں، تمہارے پاؤں چلنا چھوڑ دیتے ہیں،
اس لیے کہ کرنٹ ہم نے نکال لیا، ورنہ آج تک دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ بھی فوت ہوا ہو، آپ ایک مثال بھی ایسی نہیں دے سکتے کہ کوئی بزرگ اپنا کفن مرنے کے بعد کپڑے کی دکان پہ خود خریدنے گیا ہو، مرنے کے بعد بڑے سے بڑا بزرگ بھی غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں خود گیا ہو، بڑے سے بڑا بزرگ بھی جنازہ پڑھوا لینے کے بعد جنازہ گاہ سے قبرستان تک خود چل کر گیا ہو، آگے آگے مرنے والا مردہ ہو، پیچھے پیچھے پوری برادری یا پوری جماعت ہو، ارے کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو آگے چل رہا ہے اس کو دفنانے جا رہے ہیں۔ لوگ کہیں گے میاں پاگل ہو گئے ہو، ارے مرنے والے بھی کبھی چلا کرتے ہیں، مرنے والے بھی کبھی دیکھا کرتے ہیں، لیکن کیا کرے لوگ کہتے ہیں، لوگوں کی عقل ہے، کہتے ہیں، عقیدے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میاں کیا بات کرتے ہو، بزرگوں کو تو یہ بھی پتا ہوتا ہے قبر کے اوپر اگر چڑیا یا چڑا یعنی نر مادہ چڑی چڑا یہ اگر قبر کے اوپر بیٹھ جائیں تو مرنے والے کو یہ بھی پتا ہوتا ہے چڑی کون سی ہے چڑا کون سا ہے، اس کو نر مادہ کا بھی پتا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یار پھر تو قبرستان جانا ہی نہیں چاہیے۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا جس مردے کی نظر اتنا تیز ہوئی پڑی ہے، منو من مٹی کے نیچے سے وہ چڑی چڑے کے فرق کو دیکھ رہا ہے، تو یہ جو شلوار قمیض تو نے پہنا ہوا ہے جس کی موٹائی ایک سوت بھی نہیں ہے، یہ اس کی نظر کو کیا روکے گی؟ یہ کپڑا اس کی نظر کو کیا روکے گا؟ تو میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مردوں کو کیا دکھانے جاتے ہو؟ کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، تیری تو وہ ذہنی خراب ہے، تیری ذہنیت خراب ہے۔ میں نے کہا میری ذہنیت خراب نہیں، تیرا عقیدہ خراب ہے، میری ذہنیت نہیں خراب، تیرا عقیدہ خراب، نہیں سوچیں گے۔ اب جب تک چارپائی پہ رکھا ہوا ہے مردہ، چارپائی زمین سے 1.5 فٹ 2 فٹ اونچی باہر ہے، زمین سے بھی اس کے جو پائے ہوتے ہیں 1.5-2 فٹ تو ہوتے ہی ہیں نا، وہ اتنی زمین سے اونچی ہے۔ اب وہ میت اس کے اندر ہے، ابھی بھی ہم اس کو کچھ بھی کریں کچھ بھی کہیں وہ نہیں سنتے، نہ حرکت، نہ نظر، نہ پلک جھپکنا، نہ ہاں ہوں، نہ سلام۔ ہم سلام بھی کریں تو نہیں سن رہے، جواب بھی نہیں دے رہے۔ اب جب ہم نے دفنا دیا اب بولے سارا کچھ سنتے، اب ساری دنیا کا سب کچھ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ یعنی عجیب عقیدہ ہے مشرکوں کا کہ وہ مر گیا ہے، ہم نے اسے کہا السلام علیکم، وہ سن رہا ہے، مرا ہوا سن رہا ہے، اور جب وہ کہتا ہے وعلیکم السلام تو آپ سنتے ہیں؟ تھوڑا بولے تو صحیح، پتہ تو چلے آپ بھی زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، پتہ تو چلے۔ آپ نہیں سنتے، آپ زندہ ہیں اور مرنے والے کا جواب نہیں سنتے، وہ مرا ہوا ہے وہ زندے کا سلام سنتا ہے۔ یعنی یہ عجیب فلسفہ ہے کہ اب دفن ہونے کے بعد وہ سن رہا ہے مرنے والا ہمارے سلام کو، اور ہم زندہ ہیں ہم اس کے جواب کو نہیں سن رہے، ہم مر گئے ہیں وہ زندہ ہو گیا۔ فلسفہ ہی الٹ ہے، فلسفہ ہی الٹ۔ فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابا جی ایسوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔
اقبال کہتا ہے سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ توحید تو بڑی آسان بات، لیکن دماغ بت خانہ بنا ہو تو کیسے سمجھایا جائے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابا جی جن کو آپ پکارتے ہو یہ آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے، آپ کا کوئی بگڑا کام نہیں بنا سکتے، آپ کی کوئی مراد پوری نہیں کر سکتے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی اللہ نے مجھے علم دیا ہے جو آپ کو عطا نہیں کیا۔ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو نہیں۔ تو باپ ہے میں بیٹا ہوں، عمر میں آپ بڑے ہو میں چھوٹا ہوں، آپ پہلے ہو میں بعد میں ہوں، یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن انی قد جاءنی من العلم، اللہ نے مجھے ایسا علم عطا کر رکھا ہے ما لم یاتک، جو اللہ نے تجھے عطا نہیں کیا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی دنیا کے لحاظ سے تو آپ میرے بڑے ہیں، میرے باپ ہیں، میں چھوٹا ہوں، لیکن رتبے کے لحاظ سے میں بڑا ہوں، آپ کو باپ ہوتے ہوئے بھی میری پیروی کرنی پڑے گی۔ فاتبعنی، آپ میری اتباع کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے چلوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ عمر نہیں دیکھی جاتی، جس کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، جو اللہ کا پیغمبر ہے، وہ مقتدا ہوا کرتا ہے، اس کی اقتدا ہم سب پر لازم ہے، ہم سب پر ضروری ہے۔ اہل حدیثوں کی ایک ہی دعوت ہے پوری دنیا میں، ارے لوگو عبادت کرو تو صرف اللہ کی، اور طریقہ اختیار کرو تو محمد رسول اللہ کا۔ عقیدہ بھی ہم انہی سے لیتے ہیں، مسائل بھی ہم انہی سے لیتے ہیں، ایسا ہمارا کوئی منشور نہیں کہ عقیدے کے لحاظ سے ہم ماتریدی ہیں، احکام کے لحاظ سے ہم حنفی ہیں، مشرباً ہم فلاں ہیں، مسلکاً ہم فلاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں لوگوں، جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا ان اعبدوا اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اے دنیا والو تم بھی اسی کی بندگی کرو جو میرا معبود ہے، ان اعبدوا اللہ ربی، میرے رب کی، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے، فاعبدوا، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ توحید کے بغیر آپ کو سیدھا راستہ کہیں نہیں ملے گا۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح توحید کو پارا پارا کیا جاتا ہے، کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کی پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے،
مزاروں پہ جاتے ہو بیر سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ ارے اس زندہ رب کو تھامیے، اس زندہ رب سے مانگیے، ساری دنیا خواب غفلت میں سو جائے مگر رب العالمین نیند تو دور کی بات ہے اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند بھی نہیں آتی، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ ساری رات سارا عالم سوتے گزار دے مگر رب العالمین اس کی حفاظت میں بیدار ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو نیند نہ آئے، آپ اٹھ کے مصلی بچھا کے رب العالمین کے حضور بیٹھ جائیں، آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے پتہ نہیں میرا رب اس وقت سو نہ رہا ہو، نعوذ باللہ۔ ہر وقت چاہے وہ صبح کا سویرا ہو، شام کا سناٹا ہو، رات کا اندھیرا ہو، جب بھی آپ کا دل چاہے رب العالمین کو پکاریں، جس زبان میں پکاریں۔ پروردگار عالم دنیا کی ہر زبان جانتا ہے، ارے وہ تو گونگے کی زبان بھی سمجھتا ہے، جو بول بھی نہ سکتا ہو رب العالمین اس گونگے کی خر خر کے مفہوم کو بھی جانتا ہے، اس سے مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پانی تھوڑا دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو بڑی نصیحتیں کی، بڑی نصیحت۔ دیکھو کتنے پیارے انداز، یا آبادی، اے میرے پیارے ابا جان، یعنی لٹھ بھی نہیں ماری، جو بدتمیزی اور بدتہذیبی کے دائرے میں آئے ایسا بھی آپ نے نہیں کیا۔ دنیاوی اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، اخلاقیات کا پہلو ہاتھ سے نہیں چھوڑا کہ باپ اگر مشرک ہے تو اس سے بدتمیزی سے پیش آنا، نہیں، پیار وہی رکھا، لیکن عقیدے میں بھی زد نہیں پڑنے دی، لچک نہیں دکھائی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا، یہ جو تھوڑے سے لیبرل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں میاں مولوی بڑا سخت ہے، بڑی سخت باتیں کرتا ہے، کچھ لو اور دو کے اصول پر دنیا چلتی ہے، کچھ تم نیچے آ جاؤ، کچھ وہ اوپر آ جائے، اس طرح گاڑی، اسلام کی گاڑی اس طرح نہیں چلتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لبرل لوگوں نے بہت مشورے دیے، کچھ آپ تھوڑا ایسا کرو کہ نیچے آ جاؤ، کچھ ہم اوپر آ جاتے ہیں، مل ملا کے کام چلائیں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا انہیں کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، یہ لگی لپٹی نہیں چلے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ہمیں تقریر کے دوران پانی پینا بڑا مشکل ہوتا ہے، لوگوں کے ہاں اتنا آسان ہوتا ہے، صلاۃ بر محمد، لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں، مولوی جلدی سے بوتل پی لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑے مشکل کا، اصل میں اہل توحید ہونا ہی مشکل بات، ہر پیغمبر کو توحید پیش کرتے ہوئے مشکل پیش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ارے یہ کیا شبیہیں اٹھائے پھرتے ہو ٹوکرے بھر بھر کے، کہیں دل کرتا ہے آگے رکھ لیا، پھر اس کے آگے اعتکاف بیٹھ گئے، پوجا پاٹ شروع کر دی، کیا ہے؟ قوم نے کہا انا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے دیکھا ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسا کرتے۔ اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیتے، انہوں نے کہا نا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انتم و آباؤکم فی ضلال مبین،
جیسے تم گمراہ ہو ایسے ہی تمہارے باپ دادا گمراہ تھے۔ اب آج کوئی مولوی ایسا کہہ دے توبہ توبہ استغفر اللہ، یار بالکل ہی سخت آدمی، ایسا کوئی ہونا چاہیے عالم کو، ایسی بات کرنی چاہیے؟ مجھے بتاؤ پیغمبر سے زیادہ اخلاق کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ پیغمبر سے زیادہ میٹھی زبان تو ہماری نہیں ہو سکتی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نعوذ باللہ ایسی کوئی بات کی تھی کہ لوگوں نے ان کو مکے سے نکال دیا؟ کیا بات؟ مکے سے نکال دیا، مکے سے نکل گئے، مدینے چلے گئے، پھر بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا، پھر بھی لڑنے بڑھنے پر تیار ہے۔ وہ کیا چیز تھی؟ نعوذ باللہ آپ میں اخلاق نہیں تھا؟ آپ تو معلم اخلاق، آپ تو اخلاق سکھانے والے ہیں، آپ اخلاق کے ٹیچر ہیں، پھر کیا بات تھی؟ وہ یہی بات تھی۔ وہ کہتے تھے یہ جو تم کہتے ہو نا کہ ایک خدا ایک خدا ایک خدا، یہ نہیں، بس تھوڑا تھوڑا ہمارے والوں کو بھی تو مانو نا، ہمارے والوں کو بھی تو تھوڑا تھوڑا مانو نا۔ فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابا جی شیطان کی پوجا نہ کرو، حالانکہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جو شیطان کی پوجا کرتا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا لا تعبد الشیطان، سورہ مریم ہے، اللہ کا قرآن ہے، لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی پوجا نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رب العالمین کا نافرمان ہے، اس کی پوجا نہ کرو۔ میرے بھائیوں دنیا میں ایک ہی کام ہے جو نجات کا باعث ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، ہمارے اندر توحید کا وہ جوہر پیدا ہو جائے، شرک کی وہ نفرت پیدا ہو جائے۔ اللہ نے کتنے موقعوں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے آزمایا۔ دنیا کی جتنی پیاری چیزیں ہوتی ہیں سب کے ذریعے آزمایا۔ انسان کو سب سے زیادہ اپنے وجود سے، اپنی جان سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ شادی ہو جائے تو پھر وہ پیار دلہن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، بچے ہو جائے تو پھر وہ پیار بچوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور جب خود بچہ ہوتا ہے شادی ہونے سے پہلے کنوارے پن کی حالت میں، اس وقت والدین پیارے لگتے ہیں کیونکہ وہ سہارا ہوا کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی عظمت پہ قربان جائیے، چاروں نازک رشتے اس کی عظمت پہ قربان کر دیے، اللہ کی عظمت پہ قربان کر دی۔ جب بیٹے ہیں باپ کو قربان کر دیا، گھر چھوڑ دیا، باپ نے دھمکی دی اے بیٹا اگر تو میرے کاروبار میں اسی طرح میرے کاروبار کو، میری روزی کو لات مارے گا میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا اور پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا، رجم کرا دوں گا میں تمہیں۔ یہ کہنے سے باز آ جا، میرے کاروبار کو برا نہ کہے، ہماری تو روزی یہی ہے۔ اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا، جب بیٹا بنے تو اپنے باپ کو چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، لیکن شرک کو قبول نہیں کیا، اور جب خود باپ بنے اس کی رضا کی خاطر بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے سے بھی دریغ نہیں کیا۔
لختے جگر کو بھی اس کے نام پر قربان کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ اور جب شادی ہوئی اللہ نے حکم کر دیا اپنی دلہن کو بھی لو، خود بھی جاؤ، اور گود میں چھوٹے بچے کو بھی لے لو۔ پانی کا ایک مشکیزہ ہے، تھیلے میں تھوڑی سی کھجوریں ہیں، ایک بے آب ہو گیا وادی میں، ان کو بٹھا کے تم واپس آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو، اپنے بیٹے اسماعیل کو ویرانے میں جہاں آج بیت اللہ ہے، جہاں آج زمزم کا کنواں ہے، اللہ کے حکم سے چھوڑا اور واپس آ گئے۔ اور رب العالمین سے کہا اے الہ العالمین، میں نے تیرے کہنے پر ایسی جگہ پہ بیوی بچوں کو بٹھا دیا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس جہاں نہ کھیتی باڑی ہے نہ پانی ہے۔ اور دیکھیے ان کی تربیت بھی پیغمبر نے کیسے کی۔ اللہ رب العالمین بیویاں بھی دے تو ایسی دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بٹھا کے واپس آنے لگے، حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں ویرانے میں ایک اکیلی عورت ذات کو جنگل میں ویرانے میں کس کے سہارے پر چھوڑے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پیچھے اس نے کئی آوازیں لگائیں، آخر اس نے خود پوچھا کہ کیا اللہ رب العالمین کے حکم سے مجھے یہاں چھوڑا جا رہا ہے؟ منہ سے کچھ نہیں بولا، ہاں میں گردن ہلا دی۔ کہنے لگے جاؤ، اب ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، جس کے کہنے پر تم نے ہمیں بٹھایا ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ پر توکل کتنا ہے، اللہ پر بھروسہ کتنا ہے، اللہ پر سہارا کتنا ہے، اللہ پر یقین کتنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے بیوی بچوں کو بھی اس کی عظمت کے لیے قربان کر دیا، باپ کو بھی اس کی عظمت پہ قربان کر دیا، بیٹے کی گردن پہ بھی اس کی عظمت پہ اس کی چھری چلا دی۔ اور رہی اپنی جان، سب سے زیادہ پیار انسان کو اپنی جان کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دشمن نمرود نے آگ کا بہت بڑا الاؤ جمع کیا، ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے اتنا بڑا آگ کا الاؤ تیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذرا بر بھی پسو پیش نہیں کیا، توحید کی خاطر اس آگ میں بھی جانا گوارا کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ ابراہیم ہماری طرف سے تیرے پاس مہمان آ رہا ہے، اس کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی بن جا، ایسی ٹھنڈی نہ بننا میرے ابراہیم کو سردی لگے، ایسی گرم نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو پسینے چھوٹ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے جیسا کہا تھا آگ ویسے ہو گئی۔ وہ جو دنیا نے نار بنائی تھی ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ نے گلزار بنا دیا اسے۔ اللہ رب العالمین نے ساری آزمائشوں کی چکی میں پیسنے کے بعد، ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین کیا انعام دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم نے پوری امامت کا تاج آج سے تیرے سر پر سجا دیا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آخری پیغمبر آمنہ کا لال اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا۔ شرک سے توبہ کیجیے
اور توحید پر کاربند رہیے، اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی سیرت ابراہیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔